دنیا کی بے وقتی، بے ثباتی اور دنیا کی قیمتوں کا، دنیا کی نعمتوں کا آخرت کے مقابلے میں گھٹیا اور ادنا ہونا اور فانی ہونا بیان کیا گیا، اور فرمایا اللہ کے ہاں جو آخرت میں تمہارے لیے نعمتیں رکھی گئی ہیں وہ دنیا کی نعمتوں سے بہتر بھی ہیں اور باقی بھی۔ آج کی ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں سے اللہ کا ہدایت اور گمراہی دینے والا بیان کے کچھ اخروی مناظر بیان کیے گئے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، یہاں دنیا اور دنیا کی نعمتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، وہاں اس کے ساتھ آخرت اور آخرت کی نعمتوں کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ عقیدہ آخرت ایک بڑا ہی انقلابی عقیدہ ہے، اسی لیے قرآن حکیم نے اسے بار بار بیان کیا تاکہ لوگ دنیا کی غفلتوں سے نکل کر اپنی آخرت کی تیاری میں لگ جائیں اور فکر کریں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں، اللہ ہی جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اور اللہ ہی جسے چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں۔ فرمائے جسے اللہ گمراہ کر دے، اے مخاطب اس کے لیے کوئی کام بنانے والا نہیں ہے من بعد اللہ کے ساتھ۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اے مخاطب کل قیامت کے دن ان ظالموں کو تو دیکھے گا جس وقت یہ اللہ کے عذاب کو دیکھے۔ قیامت کے دن تمام اولین اور آخرین جب میدان محشر میں جمع ہوں گے تو جہنم کو بھی سامنے لایا جائے۔ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو لگامیں لگا کر فرشتوں کو پکڑایا ہوگا، اور وہ جہنمیوں کو میدان محشر میں دیکھ کر ان پر غصے ہوگی، چیخے گی اور چلائے گی۔ اگر ملائکہ نے اس کو پکڑا نہ ہوتا لگامیں ڈال کر تو وہ اچک اچک کر ایک ایک جہنمی کو اٹھا کر لے۔ اب یہ لوگ جب دیکھیں گے جہنم کو غصے میں بفری ہوئی اور ان کی طرف جھپٹتے ہوئے، اسی وقت ان لوگوں کے اوپر جو ہے خوف طاری، وحشت طاری ہو جائے۔ اسی منظر کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اے مخاطب جب ان ظالموں کو اور ناانصافوں کو تو دیکھے گا قیامت کے دن جس وقت یہ لوگ اللہ کے عذاب کو اور جہنم کو دیکھیں گے، يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، اس دن کہیں گے کیا کوئی پلٹنے کا راستہ ہے کہ ہم دنیا پلٹ کے چلے جائیں، واپس دنیا میں چلے جائیں اور پھر ہم اپنے رب کو راضی کر کے آئیں اور پھر ہم اپنے رب کی بندگی کر کے آئیں۔ آخرت میں لوگوں کو اللہ کی نافرمانی پر بہت پچھتاوا ہوگا۔ آج دنیا کے اندر چونکہ آخرت نگاہوں سے مستور ہے اور اس پر جو ہے یقین کامل رکھنے والے لوگ بہت کم ہیں، لیکن کل جب اللہ کے باغی اور نافرمان آخرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو دنیا کی زندگی میں ان کو اپنی لغزشوں اور کوتاہیوں کا خوب احساس ہوگا، اور اس وقت وہ بڑے نادم اور شرمندہ ہوں گے کہ ہم نے دنیا میں اللہ کی بندگی کیوں نہیں۔ اسی لیے آخرت کے ناموں میں سے ایک نام آخرت کا یوم الحسرہ ہے، حسرت کا دن، افسوس کا دن، پچھتاوے کا دن۔ اس دن لوگوں کو بہت دنیا کی زندگی پر حسرت ہوگی، یہاں تک فرمایا کہ اہل جنت کو بھی حسرت ہوگی۔ انہیں اس بات پہ حسرت ہوگی کہ ہم نے اور زیادہ نیکیاں کیوں نہ کی، اللہ اور زیادہ اللہ کی بندگی کیوں نہ کی۔ فرمایا وہ کہیں گے هل إلى مرد من سبیل، کیا آج کوئی پلٹنے کا راستہ ہے؟ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، اے مخاطب تو دیکھے گا انہیں آگ پر پیش کیا جائے گا، جہنم پر پیش کیا جائے گا۔ خاشعین من الذل، اس دن ان کی آنکھیں ذلت کے ساتھ جھکی ہوں گی۔ جس طرح چور چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے تو اس کی آنکھیں اس گناہ کی جرم کی وجہ سے جھک جاتی ہیں، ایسے اللہ کے سارے باغی اور نافرمان آخرت میں ان کی نگاہیں چوروں کی طرح جھکی ہوں گی۔ ينظرون من طرف خفی، چھپی ہوئی آنکھوں سے دیکھیں گے، چپ کے دیکھیں گے۔ وقال الذين آمنوا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم، اس دن ایمان والے کہیں گے اصل نقصان میں پڑنے والے وہ لوگ ہیں
آج جنہوں نے اپنی جانوں کو و اہلیہم اور اپنے اہل و عیال کو نقصان میں ڈالا یوم القیامہ قیامت کے دن، دراصل انسان کی اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے اور اصل ناکامی بھی آخرت کی ناکامی۔ دنیا کی کامیابی بھی کوئی کامیابی نہیں ہے اور دنیا کی ناکامی بھی کوئی ناکامی نہیں۔ اسی لیے ایمان والے جب ان لوگوں کو خسران میں، نقصان میں، ہلاکت میں، تباہی میں، بربادی میں دیکھیں گے تو کہیں گے حقیقت میں تو وہی لوگ نقصان جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آج کے دن نقصان میں ڈالا۔